تقریر کرنے کے حوالے سے سب سے جو بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ ہوتا ہے سٹیج کا خوف۔ کوئی بھی شخص جس نے پہلے سے تقریر نہیں کی، خواہ وہ طالب علم ہے، نوجوان ہے یا زیادہ عمر کا آدمی بھی ہے، پہلی دفعہ جب اس کو سٹیج پہ آنا پڑتا ہے تو اس کو بہت خوف محسوس ہوتا ہے، اور یہ ایک نارمل چیز ہے۔ جب اس کو تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہوگی، سانس کی رفتار بھی تھوڑی تیز ہوگی، اور یہ نارمل چیزیں ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ سٹیج کے خوف کو دور کرنا سب سے جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، اور یہ بالکل دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے چند ایک اہم چیزیں جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ تقریر کرنے سے پہلے آپ اس کی کافی زیادہ مشق کریں، پریکٹس کریں۔ گھر میں اپنے گھر کے افراد کو بٹھا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے تقریر کریں جیسے آپ نے سٹیج پہ جا کے کرنی ہے۔ تو یہ کافی دفعہ جب آپ گھر میں پریکٹس کر لیں گے تو آپ کو اپنی تقریر جو ہے وہ کرنے کے انداز کا بھی علم ہو جائے گا، اور آپ میں ایک تھوڑا سا جو ہے وہ خود اعتمادی آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ کبھی باہر کسی میدان میں بھی جا کے کھڑے ہو کے آپ ایسے تقریر کریں کہ جیسے لوگ بیٹھے ہیں، وہ سن رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ تقریر کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو ایک تو تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ تھوڑی خود اعتمادی آئے گی۔ اس کے بعد جب آپ سٹیج پہ آئیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہاں پہ آپ کے اساتذہ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں جو بات کروں گا ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، یا لوگوں کا علم مجھ سے زیادہ ہو۔ یہ سب چیزیں ذہن سے نکال دیں، اور بالکل بڑی جو ہے وہ بے نیازی سے، اور بڑے آپ سمجھیں کہ جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو ہی پتہ ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے، جو لوگ جن سے آپ گھبرا رہے ہیں اگر ان کو سٹیج پہ آنا پڑے تو ان کی حالت بھی ویسی ہوگی۔ تو بالکل آپ خود اعتمادی سے، بڑی بے نیازی سے آپ کھڑے ہو جائیں، اور جو بالکل قریب آپ کے لوگ بیٹھے ہیں آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مت دیکھیں۔ آپ مجمع پہ ویسے ایک دور سے ایک نظر رکھیں، اور نظر رکھ کے پھر آپ اپنی بڑی خود اعتمادی سے اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو پہلا آدھا منٹ ہے، 1 منٹ ہے، یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے گرپ لے لینی ہے، اور جب آپ آدھا منٹ تقریر کر لیں گے تو سٹیج کا خوف بھی آپ کا جو ہے وہ دور ہو جائے گا، اور پھر آپ جو ہے وہ بالکل روانی سے تقریر کرتے جائیں گے، اور آپ بالکل جو ہے وہ دیکھیں گے کہ مجمع آپ کی تقریر کو سنتا جا رہا ہے۔ باقی یہ ایک میں نے جیسے کہا کہ ایون جو بہت اچھے مقرر بھی ہوتے ہیں، بعض صورتحال میں ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ سٹیج پہ جانے کی جھجک بھی ہو سکتی ہے، یا تقریری مقابلے میں خصوصی طور پہ جب آپ حصہ لے رہے ہیں تو وہاں یہ چیزیں آتی ہیں۔ یہ ایک عام چیزیں ہیں، ان سے گھبرانا نہیں۔ آپ نے بس اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے، آپ نے اس کی کافی زیادہ پہلے مشق کر لینی ہے، اور سٹیج پہ آ کے آپ نے جو آپ کے سامنے قریب لوگ بیٹھے ہیں آپ کو ان سے ذہن سے نکال دینا ہے۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت آپ ہی سب سے اہم ہیں، اور آپ جو بات کر رہے ہیں یہی بہت بڑی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ جب میں سٹیج پہ آیا، اس وقت میں 5ویں کلاس میں تھا، تو ہمارے اسکول میں جو ہمارے ہیڈ ماسٹر آئے، انہوں نے بزم ادب کہا جی کہ ہم نے شروع کرنی ہے، اور پورے اسکول کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور انہوں نے پوچھا کہ اگر کسی کو کوئی تقریر آتی ہے، کوئی گانا آتا ہے، کوئی اقوال زرعی آتی ہیں، کوئی لطیفہ آتا ہے تو وہ سنائے۔ تو سب بچے جو ہے وہ جھجک محسوس کر رہے تھے، مجھے بھی ایسے ہی تھا۔ تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھا تھا، میں نے کہا مجھے لطیفہ تو آتا ہے لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں سٹیج پہ نہیں جانا چاہتا۔ تو اس نے ہمارے جو استاد تھے ان کو بتایا کہ جی یہ عارف اس کو لطیفہ آتا ہے تو یہ ڈر رہا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ بیٹا آپ سٹیج پہ آؤ اور آ کے جو سناؤ۔ تو میں ڈرتے ڈرتے جھجک کے ساتھ گیا، وہ میں نے ایک لطیفہ سنا دیا، ان کو پسند آیا، پھر انہوں نے مجھے جو ہے وہ اس کے لیے منتخب کیا۔ پھر انہوں نے مختلف جو مباحثے تھے، مکالمے تھے اور تقاریر تھی، وہ انہوں نے مجھے لکھ کے دی، اور مجھے پھر پریکٹس کی، اور پھر میں کرتا رہا۔ تو آپ بھی اگر اس طرح سے کریں گے تو یقیناً آپ کا جو ہے وہ سٹیج کا خوف جو ہے وہ بالکل دور ہو جائے گا۔ اب اگر آپ اس کے بعد اگر آپ اپنی تیاری کریں گے تو یقیناً آپ بہت اچھے انداز سے تقریر کر سکیں گے۔ تو یہ تھا کہ سٹیج کے خوف کو کیسے دور کرتے ہیں۔ اب میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک اچھی تقریر جو ہے اس کی تیاری کے لیے آپ کو پہلے سے کیا کرنا ہے، اچھی تقریر لکھنے کا جو ہے وہ اس میں کون کون سی ضروری چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے، تاکہ جب آپ تقریر کے لیے جائیں تو آپ کی تقریر بہت پسند کی جائے۔ تو اس کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔